شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آپ نے وہ مشہور واقعہ بھی پڑھا، یہاں اس کا ذکر کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا سورۃ الحشر کی اس آیت کے ضمن میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ واقعہ بھی اپنی مثال آپ ہے اثار و قربانی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گئے، آپ نے اپنی امہات المومنین سے کہلا بھیجا گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے. امہات المومنین نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ ہے نہیں، یہ اللہ کے نبی کا خاندان ہے، یہ اللہ کے نبی کا گھرانہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. ایک گھر نہیں، ہر گھر سے یہی جواب آتا ہے، ہر ام المومنین کے پاس سے یہی جواب آتا ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کون ہے جو میرے مہمان کو لے جائے گا؟ ایک صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا کہ اللہ کے نبی میں لے جاتا ہوں. مہمان کو لے لیا، انہیں خبر نہیں کہ گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، اور ہے تو کیا ہے اور کتنا ہے خبر نہیں. نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے، آگے بڑھ کے کہا اللہ کے نبی میں لے جاتا ہوں. مہمان کو لے گئے گھر میں اور جا کر بیوی سے پوچھا کیا ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں صرف اتنا کھانا ہے ہمارے بچے کھا سکتے ہیں، ہمارے بچوں کی غذا ہے، صرف بچے کھا سکتے ہیں، بس اتنا کھانا. صحابی نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی کے مہمان آئے ہیں، مہمان نوازی کرنی ہے اور بہر صورت کرنی ہے. ایسا کرنا کہ بچوں کو کسی طرح سے بہلا کر پھسلا کر سلا دینا، بچوں کو کسی طرح سے بہلا کر پھسلا کر سلا دینا. بیوی نے ویسے ہی کیا. سبحان اللہ، یہ کیسی بیوی آتی، یہ کیسی صحابی آتی. آج ہماری خواتین کہتی ہیں گھر میں ماشاءاللہ اچھا خاصا کھانا پکا ہوا ہو، بن بچائے کسی ایک دو مہمان کو ساتھ لے کر چلے گئے، شوہر پہ برس جاتی ہیں، بتاتے نہیں کرتے نہیں، لے کے آ جاتے ہیں. یہ ہماری خواتین کا معمول ہے. لیکن یہ صحابیہ سبحان اللہ رضی اللہ عنہ اپنی شوہر کی بات کو سن کر اپنے ننھے معصوم بچوں کو پھسلا کر سلا دیا. اچھا، شوہر نے کہا کہ جو کچھ ہے لا کے رکھو دسترخوان سے، لا کے رکھا، اور جو کچھ ہے وہ اتنا تھا کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے. مہمان نوازی کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھ کر کھائے، یہ آداب میں سے مہمان نوازی کے. اب اس ادب کو بجا لانے کے لیے اتنا کھانا ہے نہیں کہ میزبان بھی بیٹھ سکے دسترخوان پہ. کیا کیا صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کھانا لا کے رکھو، اور کھانا لا کر رکھنے کے بعد بیٹھتے ہوئے کسی طرح سے چراغ کو بجھا دینا. شام کا وقت ہے، بیٹھتے ہوئے کسی طرح سے چراغ کو بجھا دینا تاکہ اندھیری چھا جائے اور اندھیرے میں اللہ کے نبی کے مہمان کھاتے رہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی آرتی کرتے رہیں. بس ویسے ہی ہوا. بیوی نے کھانا لا کے رکھا، اللہ کے نبی کے مہمان کھا رہے ہیں اور یہ دونوں میاں بیوی بیٹھ کر کھانے کی آرتی کر رہے ہیں. چراغ کو بجھا دیا. مہمان کو خبر تک نہیں ہوئی کہ میزبان خاموش بیٹھا ہے، بھوکا بیٹھا ہے اور اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں. انسانی تاریخ میں ایسے واقعہ آپ نہیں ملیں گے. آپ دیکھو آدمی اپنا پیٹ مار سکتا ہے، اپنی بیوی کا پیٹ مار سکتا ہے، لیکن بہت کم انسانوں کے پاس یہ حوصلہ ہوگا کہ اپنے ننھے اور معصوم بچوں کا پیٹ مار، دوسروں کو کھلانے کی خاطر اپنے ننھے اور معصوم بچوں کی بھوک کو قربان کرے. یہ جو ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت میں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے. صبح ہوئی، وہ صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، فوراً آسمان سے وہی نازل ہو چکی تھی ان کی تعریف میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ صحابہ ہیں، یہ انصاری صحابہ کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. تو محترم بھائیوں، کہنا یہ ہے روزے سے یہ سبق بھی آپ ضرور حاصل کرنا، ہمدردی کا، غمخواری کا اور اثار و قربانی کا سبق بھی آپ ضرور حاصل کرنا. صحیح معنوں میں روزہ جیسے کہا گیا، روزہ رمضان کا پورا مہینہ یہ پورا ایک کورس ہے جہاں انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا کی جاتی ہیں، غیر شعوری طور پر بہت ساری خوبیاں
اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں اور بہت ساری برائیوں سے انسان بچتا ہے. رمضان کے مہینے میں برائیوں کا مقابلہ کرنے، شیطان اور شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، حوصلہ دیا جاتا ہے. اس لیے کہا گیا الصوم جنہ، کہا گیا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے. جس طرح سے ایک مجاہد اپنے اوپر ہونے والے حملوں میں اپنا تحفظ ڈھال کے ذریعے سے کرتا ہے. تیر آتے ہیں اور وہ ڈھال کے ذریعے سے تیر کے حملوں سے خود کو بچا لیتا ہے. اسی طرح سے روزہ بھی ایک ڈھال ہے جو انسان کو شیطانی حملوں سے بچاتا ہے. آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس مہینے میں کہ شیطانی حملوں سے کس طرح سے جو ہے بچنا چاہیے. اس موقع سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض غلط فہمیاں، غلط تصورات جو رمضان کے تعلق سے بہت سارے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان کا بھی میں ذکر کر دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں. اس لیے کہ اچھے صحیح العقیدہ لوگوں کے دل و دماغ میں بھی ایسی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. تو رمضان المبارک کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، غلط تصورات، ان کی اصلاح کر لینا بھی بہت ضروری ہے. ایک غلط تصور یہ رمضان کے تعلق سے، ایک غلط عادت، ایک غلط رسم اور روایت یہ ہے کہ رمضان میں جب ایک سے ایک شخص کی ملاقات دوسرے شخص سے ہوتی ہے، سلام کلام کے بعد یہ پوچھا کہ آپ روزے سے ہیں، سلام کلام کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں. اور یہ پوچھنا بالکل ایک عادت سا بن چکا ہے، ایک عادت ہے. یہ جس طرح سے خیریت پوچھتے ہیں ویسے پوچھتے ہیں کہ آپ روزے سے ہیں. بظاہر اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، اگر آپ گہرائی میں جا کر دیکھیں گے تو بہت غلط بات ہے اس طرح سے پوچھنا. کیا آپ روزے سے ہیں؟ اس طرح پوچھنے کو معمول بنانا بہت غلط بات ہے. کیوں؟ روزہ کوئی ایسی عبادت تو نہیں کہ چاہو تو رکھو چاہو تو نہ رکھو. روزہ تو رکھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض عین ہے روزہ. یہاں یہ پوچھنے کی کوئی معنی نہیں روزے سے ہے کہ نہیں، روزے سے رہنا ہی ہے سب کو. میں آپ سے کہتا ہوں اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں، یہ سوال بھی بالکل اسی معنی ہے. کیا آپ روزے سے ہیں؟ یہ بالکل ایسے جیسے کوئی آپ سے کہ کیا آپ مسلمان ہیں، یا کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے. مطلب یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں کہ آپ نماز پڑھیں، مجھے بھروسہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں، مجھے بھروسہ نہیں کہ آپ روزے سے رکھیں. اس طرح پوچھنے کو معمول بنانا غلط ہے. اللہ ہے کہ آدمی کی اگر ظاہر سے معلوم ہو رہے بیمار ہے، پریشان حال ہے، تو وہاں آپ پوچھ سکتے ہیں. بیمار کو چونکہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہاں آپ پوچھیں کیا آپ روزے سے ہیں. مگر ایک شخص توانا تندرست صحت مند ہے، اس کو دیکھ کر روزے سے پوچھنا اور اس کو معمول بنانا جیسے خیریت پوچھی جاتی ہے، یہ غلط بات ہے. اور اسی طرح سے ایک بہت بڑی غلط فہمی شہری کے تعلق سے پائی جاتی ہے. شہری کے تعلق سے تصور پایا جاتا ہے معاشرے میں. بہت سارے لوگ اپنے روزوں کو باطل کرتے ہیں اس طرح سے کہ انسان اگر دیر سے جاگتا ہے تو دیر سے جاگنے پر اقامت ہونے تک کھا سکتا ہے. سمجھ گئے؟ اور طرف جاگنے میں دیر ہو گئی، اذان ہو گئی، تو ایسی صورت میں جماعت ختم ہونے تک کھا سکتا ہے. اور لوگ ایسا کرتے بھی اقامت تک کھاتے. یاد رکھنا اس سے روزے باطل ہو جائیں گے، روزے باطل ہو جائیں گے. قرآن نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. فجر کاذب یہ سحری کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے. فجر کاذب جیسے ہی رخصت ہوئی اور فجر صادق جیسے ہی آئی، کھانے سے رک جانا. فجر صادق سے روزے کا وقت شروع. فجر صادق سے مراد جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے، روزے کا وقت شروع ہو گیا. ہاں حدیثوں میں بس اتنی گنجائش ضرور ملتی ہے، اگر آپ کھا رہے ہیں، کھاتے ہوئے اذان ہو گئی تو پلیٹ میں جتنا ہے آپ کے برتن میں جو اس کو ختم کر سکتے ہیں، مزید ڈال لینے کی اجازت نہیں. جی ہاں، اس کی عزت سے گنجائش ملتی ہے. تو لہذا یہ تصور کہ یعنی شہری پہ یعنی جماعت ختم ہونے تک کھا سکتے ہیں، اقامت ہونے تک کھا سکتے ہیں، غلط تصور ہے. اس سے روزے باطل ہونے کا جو اندیشہ ہے. فرض کرو کبھی آپ جاگے، اذان ہو گئی، اس وقت جاگے، کیا کریں گے؟ بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے. غلط ہے. شہری ایک سنت ہے. اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے اگر شہری چھوٹ گئی اور آپ اذان کے وقت جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اسی حالت میں روزہ رکھیں، بنا شہری کے روزہ رکھیں. ضروری ہے کیونکہ اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، جوانوں کے اندر اتنی توانائی ہے کہ وہ شام تک بھوکے رہ سکتے ہیں. اسی حالت میں روزہ رکھنا ضروری ہے.